ایک ایسے معاشرے کا تصور کریں جہاں انصاف کا معیار اتنا بلند ہو کہ ریاست کا سربراہ بھی کٹہرے میں کھڑا ہو سکے، جہاں جج کسی حکومتی یا انتظامی دباؤ سے مکمل طور پر آزاد ہوں، جی، اور جہاں فیصلے صرف حق اور قانون کی بنیاد پر ہوں، بغیر کسی خوف یا آپ کہہ لیں ذاتی پسند کے۔ یہ کوئی خیالی منظر نہیں ہے، یہ واقعی ہاں، یہ کوئی یوٹوپیا نہیں، بلکہ یہ مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قائم کردہ عدالتی نظام کی ایک عملی تصویر تھی۔ در حقیقت یہ ایک انقلابی تصور تھا اس دور میں، بالکل۔ خاص طور پر جب آپ اس وقت کے قبائلی اور بادشاہی نظاموں کو دیکھیں جہاں بس حاکم کا لفظی قانون ہوتا تھا۔ یہاں قانون کی حکمرانی کو فرد پر فوقیت دی گئی، چاہے وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو۔ خوش آمدید AIAW کے اس سلسلے میں، یعنی AI ایرا اسلامک ابراہیمک وزڈم میں، جہاں ہم تاریخی دانش کو آج کے دور میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی، اور سیاسی نمائندگی پر بھی۔ ہاں، اور اس سے یہ اندازہ ہوا تھا کہ ریاست کا ڈھانچہ کیسے بنا، اور یہ بھی کہ عوام کی شمولیت، مشورے، ان چیزوں کو کتنی اہمیت دی گئی۔ مطلب ریاست صرف حکمرانوں کا نام نہیں تھی، ایک اجتماعی معاہدہ تھا۔ تو آج ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ ظہیر احمد میر کی کتاب ہے پروفیٹک جوڈیشل سسٹم۔ اس کے مقدمات 16 سے 23 کی روشنی میں ہم اس نظام انصاف کی گہرائی میں اتریں گے۔ جی، ہمارا مقصد ہے کہ ان ذرائع کا تفصیلی جائزہ لیں، سمجھیں کہ اس نظام نے عدالتی آزادی کو کیسے یقینی بنایا، اختیارات کا توازن کیسے رکھا، اور تقرریوں کا معیار کیا تھا۔ وہ کیا بنیادی اصول تھے جنہوں نے اسے اتنا مؤثر بنایا۔ اور یہ بھی دیکھنا اہم ہے کہ ان اصولوں میں آج کے عدالتی نظاموں کے لیے کیا سبق ہے۔ یہ صرف تاریخ کا مطالعہ نہیں ہے، نہیں، بالکل، بلکہ آج کے مسائل پر غور و فکر کا موقع بھی ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ مقدمہ نمبر 16، یہ عدالتی آزادی اور غیر جانبداری کے بنیادی اصول پر ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ عدالتیں انتظامیہ یعنی ایگزیکٹو سے مکمل الگ اور آزاد تھیں۔ جی، یہ اصول تو آج بھی جدید جمہوریتوں کی بنیاد ہے نا؟ لیکن اس کا 1400 سال پہلے اتنی وضاحت کے ساتھ موجود ہونا، یہ تو حیران کن ہے۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ دلچسپ ہے نا، وہ یہ کہ یہ آزادی صرف نظریاتی نہیں تھی۔ اچھا، عملی طور پر کیسے؟ اس کی سب سے بڑی مثال خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ کئی واقعات ہیں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاضی کے فیصلے کو قبول فرمایا، چاہے وہ فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کہہ لیں ذاتی خواہش یا کسی قریبی عزیز کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اچھا، یہ عمل خود عدلیہ کی بالادستی کا ثبوت ہے اور انتظامیہ سے اس کی عملی علیحدگی کا۔ یہ واضح کرتا ہے کہ قانون سب پر لاگو ہوتا تھا، ریاست کا سربراہ بھی اس سے بالاتر نہیں تھا۔ لیکن یہ علیحدگی صرف فیصلوں کو مان لینے تک تھی یا اس کے پیچھے کوئی ادارہ جاتی، کوئی اسٹرکچرل چیز بھی تھی؟ میرا مطلب ہے ججوں کو دباؤ سے بچانے کے لیے کوئی عملی اقدامات تھے؟ یقیناً بالکل تھے۔ ایک سوچا سمجھا نظام تھا۔ دیکھیں، قاضیوں کا تقرر براہ راست ریاست کے سربراہ یا ان کے نامزد کردہ گورنر کرتے تھے، ٹھیک؟ لیکن ایک بار تقرر ہو گیا تو ان کو کافی تحفظ حاصل تھا، ان کو ہٹانا آسان نہیں تھا۔ یہ نہیں کہ انتظامیہ کی ذرا سی ناراضگی پر فارغ کر دیا جائے۔ ان کا معاوضہ بیت المال سے دیا جاتا تھا تاکہ وہ مالی طور پر کسی کے محتاج نہ ہوں، خود کفیل ہوں۔ اچھا، یہ اہم ہے۔ جی، یہ سارے انتظامات اس لیے تھے کہ وہ بغیر کسی خوف، لالچ یا دباؤ کے فیصلے کر سکیں، اور آزادی صرف انتظامیہ سے نہیں، معاشرتی دباؤ سے بھی تھی۔ یہ بات تو واضح ہوئی کہ آزادی کو یقینی بنانے کے عملی اقدامات تھے، لیکن اس آزادی کی بنیاد کیا تھی؟ کوئی سیاسی مصلحت یا کوئی غیر فلسفہ تھا اس کے پیچھے؟ دیکھیں، اس کی بنیاد اصل میں خدائی قانون کی بالادستی تھی۔ اچھا، اسلامی تصور میں حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے، قرآن و سنت قانون کا بنیادی مؤخذ ہے، تو جج جو ہے وہ انتظامیہ کا ملازم نہیں بلکہ خدائی قانون کا نفاذ کرنے والا ہے۔ بالکل، اس لیے اس کا مقام انتظامیہ کے ماتحت نہیں بلکہ ایک الگ اور بہت محترم حیثیت تھی۔ یہ تصور جو آج کل سیپریشن آف پاورز کا ہے نا سیکولر ریاستوں میں، جی جی، اس سے کچھ مختلف ہے۔ وہاں یہ اصول عموماً اختیارات کے توازن اور چیک رکھنے کے لیے ہے۔ یہاں بنیاد زیادہ روحانی اور اخلاقی تھی۔ جج کی ذمہ داری براہ راست اللہ کے سامنے تھی، کسی دنیاوی حکمران کے سامنے نہیں۔ یہ نکتہ بہت اہم ہے کہ بنیاد کیا تھی۔
یعنی جج انتظامیہ کے بجائے ایک اعلیٰ اصول خدائی قانون کے سامنے جواب دہ تھا۔ اس سے تو یقیناً اس کی غیر جانبداری پر بہت گہرا اثر پڑتا ہوگا۔ بلا شبہ آج کل بھی عدالتی آزادی ایک بڑا چیلنج ہے۔ بالکل ہے۔ آج بھی دنیا بھر میں عدلیہ کی آزادی کو انتظامیہ کی مداخلت سے خطرات رہتے ہیں۔ حکومتیں کوشش کرتی ہیں فیصلوں پر اثر انداز ہوں، اپنی پسند کے جج لگائیں۔ ہاں، تو اس تاریخی مثال سے یہ سبق ملتا ہے کہ حقیقی آزادی کے لیے صرف آئینی اور قانونی تحفظات کافی نہیں۔ اچھا، اور کیا چاہیے؟ ایک ایسا معاشرتی اور اخلاقی ماحول بھی چاہیے جہاں عدلیہ کا احترام ہو، اس کے فیصلوں کو چاہے وہ کتنے ہی ناگوار لگیں تسلیم کیا جائے۔ صحیح۔ تو یہ عدالتی آزادی کا تصور ہمیں اگلے نقطے کی طرف لے جاتا ہے، مقدمہ نمبر 17۔ یہ عدالتی اختیارات کی تفویض اور ان کی حدود سے متعلق ہے۔ آزادی تو تھی، لیکن کیا یہ اختیارات لامحدود تھے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہی تو اس نظام کی ایک اور خوبصورتی ہے۔ اچھا۔ اختیارات تفویض کیے گئے، بالکل، لیکن ان کی واضح اور متعین حدود مقرر تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف علاقوں میں گورنر اور قاضی مقرر کیے، انہیں اختیارات دیے تاکہ وہ مقامی سطح پر انصاف اور انتظامی امور چلائیں۔ ٹھیک۔ لیکن انہیں سختی سے پابند کیا گیا کہ وہ قرآن اور سنت کے دائرے میں رہیں۔ یہ ڈیلیگیشن آف اتھارٹی تو تھی، مگر یہ انہیں مطلق العنان بنانے کے لیے نہیں تھی۔ تو اس پابندی کو یقینی کیسے بنایا جاتا تھا؟ کوئی نگرانی کا نظام، احتساب کا؟ جی ہاں، ایک مؤثر نظام تھا۔ اول تو تقرری کے وقت ہی واضح ہدایات دی جاتی۔ دوم، مدینہ میں مرکزی سطح پر ان فیصلوں کا جائزہ لیا جا سکتا تھا۔ اگر کوئی شہری سمجھتا کہ اس کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے یا قاضی نے قرآن و سنت سے ہٹ کر فیصلہ دیا ہے، تو وہ اپیل کر سکتا تھا؟ جی، وہ براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا بعد میں خلفاء کے پاس اپیل کر سکتا تھا۔ کئی مثالیں ہیں جہاں گورنروں یا قاضیوں کے فیصلوں کو کالعدم قرار دیا گیا یا ان کی اصلاح کی گئی۔ یہ ایک طرح سے جوڈیشل ریویو بھی تھا اور احتساب کا نظام بھی۔ اس کی کوئی عملی مثال ذہن میں آتی ہے؟ کوئی مشہور واقعہ؟ جی، مثلاً حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور کا مشہور واقعہ ہے۔ مصر کے گورنر تھے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ۔ ان کے بیٹے نے ایک عام شہری کے ساتھ ریس میں کچھ زیادتی کی۔ اچھا۔ تو حضرت عمر نے انہیں مدینہ بلوا کر سر عام سزا دلوائی۔ یہ واقعہ دکھاتا ہے کہ گورنر یا اس کے گھر والے بھی قانون سے اوپر نہیں تھے، ان کا احتساب ممکن تھا۔ واہ! اسی طرح قاضیوں کو باقاعدگی سے ہدایت بھیجی جاتی، ان کی کارکردگی دیکھی جاتی، انہیں عوام سے نرمی اور انصاف کی تلقین کی جاتی۔ تو یہ نظام صرف اختیارات دینے کا نہیں تھا، بلکہ ان کے استعمال کی نگرانی اور جواب دہی پر بھی زور تھا۔ یہ تو بالکل آج کل کے چیکس اینڈ بیلنسز جیسا لگ رہا ہے۔ یقیناً گہری مماثلت ہے۔ جدید جمہوری نظاموں میں بھی اختیارات کو مختلف اداروں میں تقسیم کیا جاتا ہے، مقننہ، انتظامیہ، عدلیہ۔ ایک ادارہ دوسرے کی نگرانی کرتا ہے تاکہ کوئی حد سے نہ بڑھے۔ جی، نبوی نظام میں یہ توازن ایک مختلف انداز میں تھا۔ یہاں بنیادی چیک تو قرآن و سنت کی شکل میں تھا، ٹھیک، اور پھر مرکزی اتھارٹی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا خلیفہ کی نگرانی اور اپیل کا حق اسے مزید مؤثر بناتا تھا۔ اس سے یہ یقینی ہوتا تھا کہ اختیارات کا استعمال عوام کی بھلائی اور انصاف کے لیے ہو، نہ کہ ذاتی مفاد یا طاقت کے غلط اظہار کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اختیارات دینا ضروری ہے تاکہ نظام چلے، جی بالکل۔ لیکن ان اختیارات کو بغیر حدود اور احتساب کے چھوڑ دینا وہ تو انارکی ہو سکتی ہے۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ حدود کا تعین اور احتساب کا نظام ہی اختیارات کے منصفانہ اور مؤثر استعمال کی ضمانت ہے، اور یہ اصول آج بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا 1400 سال پہلے تھا۔ چاہے وہ حکومتی اختیارات ہوں یا کسی ادارے کے، شفافیت اور جواب دہی لازمی ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس نظام کے ایک اور بہت اہم ستون کی طرف۔ مقدمہ نمبر 18 میں اس کا ذکر ہے، یعنی عدالتی تقرریوں کا معیار۔ دیکھیں، جج آزاد بھی ہوں، اختیارات بھی متعین ہوں، لیکن انصاف تو آخرکار اسی شخص نے کرنا ہے جو اس کرسی پر بیٹھا ہے۔ جی، تو کتاب کے مطابق اس نظام میں تقرریاں صرف اور صرف میرٹ پر ہوتی تھیں۔ یہ واقعی ایک انقلابی پہلو تھا۔ اس دور کے معاشروں میں جہاں عہدے اکثر خاندانی وجاہت، قبیلے کی طاقت یا دولت کی بنیاد پر ملتے تھے، ہاں ایسا ہی تھا۔ وہاں عدلیہ جیسے حساس منصب کے لیے علم، تقوی، کردار اور فہم و فراست کو معیار بنانا بہت بڑی تبدیلی تھی۔
اس اصول نے یہ یقینی بنایا کہ انصاف کرنے والا شخص نہ صرف قانون جانتا ہو بلکہ ذاتی طور پر بھی دیانتدار ہو، غیر جانبدار ہو اور اللہ کا خوف رکھنے والا ہو۔ اس سلسلے میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی مثال بہت دی جاتی ہے۔ انہیں یمن کا قاضی بنایا گیا تھا۔ آپ اس پر کچھ روشنی ڈالیں گے کہ یہ مثال میرٹ کی اہمیت کیسے واضح کرتی ہے؟ جی، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ایک نوجوان صحابی تھے، لیکن اپنے علم، فقہ اور معاملہ فہمی میں بہت مشہور تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یمن کا قاضی اور گورنر بنا کر بھیجنے کا ارادہ کیا تو ان سے پوچھا کہ وہ فیصلے کیسے کریں گے۔ ان کا جواب تھا، میں کتاب اللہ یعنی قرآن کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ ٹھیک۔ پوچھا گیا، اگر کتاب اللہ میں نہ ملے تو؟ انہوں نے کہا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق۔ اچھا۔ پھر پوچھا گیا، اگر سنت میں بھی نہ ملے تو؟ انہوں نے جواب دیا، پھر میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا، یعنی غور و فکر اور استنباط کروں گا اور کوئی کوتاہی نہیں کروں گا۔ زبردست۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جواب سے بہت خوش ہوئے، ان کی بصیرت کی تعریف کی۔ یہ واقعہ کئی لحاظ سے اہم ہے۔ ایک تو یہ کہ تقرری کا معیار علم اور فیصلہ سازی کی صلاحیت تھی۔ جی۔ دوسرا، اس سے اجتہاد یعنی بدلتے حالات میں اصولوں کی روشنی میں غور و فکر کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ صحیح۔ اور تیسرا، حضرت معاذ کا تعلق مدینہ کے کسی بہت بڑے یا طاقتور قبیلے سے نہیں تھا۔ ان کا انتخاب خالصتاً ان کی ذاتی قابلیت کی بنیاد پر تھا۔ یعنی قابلیت اور کردار کو خاندانی پس منظر یا سماجی حیثیت پر فوقیت دی گئی۔ اس کا نظام انصاف پر کیا اثر پڑا ہوگا؟ اس کا سب سے بڑا اثر پڑا عوام کے اعتماد پر۔ اچھا۔ جب لوگوں کو یقین ہوتا تھا کہ فیصلہ کرنے والا علم اور تقوی کی بنیاد پر آیا ہے، کسی سفارش یا تعلق سے نہیں، تو وہ عدالتی نظام کا زیادہ احترام کرتے تھے، اس کے فیصلوں کو دل سے مانتے تھے۔ اس سے عدالتی نظام کی ساخت مضبوط ہوئی اور معاشرے میں قانون کی حکمرانی کا تصور پختہ ہوا۔ میرٹ پر تقرریوں نے یہ بھی یقینی بنایا کہ پیچیدہ قانونی مسائل کو سمجھنے والے اور منصفانہ حل نکالنے والے اہل لوگ ہی اس منصب پر آئیں۔ آج کے دور میں بھی عدالتی تقریروں میں میرٹ کا سوال بہت اہم ہے۔ بہت بحث ہوتی ہے اس پر۔ کیا اس تاریخی اصول کا اطلاق آج کے نظاموں پر ہو سکتا ہے؟ یقیناً یہ اصول آج بھی اتنا ہی اہم ہے، بلکہ شاید آج زیادہ اہم ہے۔ جدید ریاستوں میں عدالتی نظام بہت پیچیدہ ہو گئے ہیں۔ جی بالکل۔ ججوں کو نہ صرف قانون کی گہری سمجھ ہونی چاہیے بلکہ انہیں معاشی، سماجی، ٹیکنیکی تبدیلیوں سے بھی واقف ہونا چاہیے۔ کئی ممالک میں جوڈیشل کمیشنز یا ایسے ادارے بنے ہیں جن کا مقصد تقریریوں کو شفاف اور میرٹ پر مبنی بنانا ہے۔ لیکن کیا وہ کامیاب ہے؟ دیکھیں، عملی طور پر سیاسی اثر و رسوخ، ذاتی پسند ناپسند اور دوسرے عوامل اکثر میرٹ کے اصول پر غالب آ جاتے ہیں۔ یہ تو مسئلہ ہے۔ بالکل۔ تو یہ نبوی ماڈل ہمیں یاد دلاتا ہے کہ عدلیہ کی ساکھ اور کارکردگی کا انحصار بنیادی طور پر ججوں کے انتخاب کے معیار پر ہے۔ علم، تجربہ، دیانتداری، غیر جانبداری، یہ وہ اوصاف ہیں جن پر کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے۔ تو گویا ایک غیر جانبدار، مؤثر اور قابل اعتماد عدالتی نظام کی تعمیر ان 3 ستونوں پر کھڑی ہے جن کا ہم نے ذکر کیا: عدلیہ کی حقیقی آزادی، جی اختیارات کی واضح حدود اور کڑا احتساب، بالکل اور تقریریوں میں میرٹ کا سختی سے نفاذ۔ بالکل۔ ظہیر احمد میر کی کتاب کے ان مقدمات یعنی 16 سے 23 تک کا خلاصہ یہی ہے۔ یہ تینوں اصول مل کر ایک ایسا ماحول بناتے ہیں جہاں انصاف نہ صرف کیا جائے بلکہ ہوتا ہوا نظر بھی آئے۔ صحیح۔ جہاں ہر شہری چاہے کتنا ہی کمزور ہو یہ امید رکھ سکے کہ اس کے ساتھ انصاف ہوگا، اور ہر طاقتور شخص چاہے کتنا ہی با اثر ہو قانون کے سامنے جواب دہ ہوگا۔ یہ نظام صرف ماضی کا ایک سنہری باب نہیں، یہ مستقبل کے لیے بھی ایک مشعل راہ ہے۔ جی بالکل۔ ان تمام نکات کو اگر سمیٹیں تو ہم نے دیکھا کہ نبوی عدالتی نظام کس طرح آزادی، احتساب اور اہلیت کے اصولوں پر بنا تھا۔ یہ صرف قوانین کا مجموعہ نہیں تھا، بلکہ ایک اخلاقی اور عملی ڈھانچہ تھا جس کا مقصد خدائی انصاف کو زمین پر قائم کرنا تھا۔ اور یہ ہمیں سوچنے کے لیے ایک اہم نقطہ دیتا ہے۔ جی۔ ان تاریخی اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے آزادی، احتساب اور میرٹ آج کے ہمارے جو بہت پیچیدہ اور متنوع معاشرے ہیں ان میں نظام انصاف کو مزید مؤثر، شفاف اور غیر جانبدار بنانے کے لیے کیا ٹھوس عملی اقدامات کیے جا سکتے ہیں؟
یہ بڑا سوال۔ اور یہ بھی کہ کیا ابتدائی اسلامی ریاست کی جو نسبتاً سادہ ساخت تھی، اس میں جو عدالتی آزادی اور احتساب کا معیار حاصل کیا گیا تھا، کیا اسے آج کی پیچیدہ قومی ریاستوں، عالمگیریت اور ٹیکنالوجی کے چیلنجز کے بیچ اسی روح کے ساتھ برقرار رکھنا ممکن بھی ہے؟ یہ ایک چیلنج ہے۔ جی، اور اگر ممکن ہے تو اس کے لیے کن ادارہ جاتی، قانونی اور شاید معاشرتی تبدیلیوں کی ضرورت ہوگی؟ یہ وہ سوالات ہیں جن پر مسلسل غور و فکر ہمارے عدالتی نظاموں کی بہتری کے لیے میرے خیال میں ناگزیر ہے۔ جو کتاب میں زیر بحث آئے ہیں یہ 5 نکات ہیں، اور یہ مل کر ایک بڑی تصویر بناتے ہیں، ایک ایسے نظام کی تصویر جہاں آپ دیکھیں انصاف سب کے لیے تھا، حکام جواب دہ تھے، شفافیت تھی، فرد کے حقوق محفوظ تھے، اور اجتماعی دانش یعنی مشورہ اس کو بڑی اہمیت حاصل تھی۔ اور یہی تو دلچسپ بات ہے نا کہ یہ تصورات کتنے پرانے ہیں، صدیوں پرانے، لیکن آج بھی کتنے متعلقہ محسوس ہوتے ہیں۔ تو مقصد صرف ان کی نشاندہی نہیں ہے، بلکہ ان کے عملی پہلو کیا تھے اور آج کے دور میں ان کی گونج کیا ہو سکتی ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ تو آئیے ان نکات کو ایک ایک کر کے کھولتے ہیں۔ پہلا نکتہ کون سا ہے؟ پہلا نکتہ جو مقدمہ نمبر 19 ہے وہ ہے عدل میں شمولیت اور نمائندگی۔ اس کا بنیادی خیال یہ ہے کہ انصاف کا جو نظام تھا وہ معاشرے کے تمام طبقات کے لیے کھلا تھا، مطلب اس میں مذہب، نسل یا سماجی حیثیت کی کوئی تفریق نہیں تھی۔ اچھا، یہ سننے میں تو بہت اچھا لگ رہا ہے، لیکن کیا اس کی کوئی عملی مثالیں بھی ملتی ہیں ماخذ میں؟ کیا واقعی ایک عام آدمی یا سمجھیں کوئی غیر مسلم وہ آسانی سے خلیفہ تک یا قاضی تک پہنچ جاتا تھا اپنی بات لے کر؟ جی ہاں، کتاب میں اس حوالے سے کئی مثالیں دی گئی ہیں۔ ایک مشہور واقعہ ہے یمن کے یہودیوں کے ایک وفد کا۔ وہ اپنی کسی شکایت کے ازالے کے لیے براہ راست مدینہ آئے تھے اور ان کی بات سنی گئی۔ ماخذ یہ بھی بتاتا ہے کہ غیر مسلموں کو نہ صرف اپنے ذاتی معاملات جیسے شادی، طلاق، وراثت وغیرہ وہ اپنے قوانین کے مطابق طے کرنے کی اجازت تھی، بلکہ اگر وہ چاہتے تو ریاستی عدالتوں سے بھی رجوع کر سکتے تھے۔ اچھا، جی، اور وہاں ان کے ساتھ بالکل ویسا ہی سلوک کیا جاتا تھا جیسا مسلم شہریوں کے ساتھ۔ یہ اس زمانے کے لحاظ سے آپ سوچیں جہاں اکثر مفتوحہ قوموں کو کمتر سمجھا جاتا تھا، یہ ایک بہت بڑی غیر معمولی بات تھی۔ واقعی یہ تو بہت غیر معمولی بات ہے۔ تو یہ صرف کوئی نظریاتی بات نہیں تھی، بلکہ ایک قابل عمل پالیسی تھی۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جو آج ہم ایکول ایکسس ٹو جسٹس کی بات کرتے ہیں، اس کی جڑیں تو بہت گہری ہیں۔ یقیناً یہ اصول اسی تصور کی بنیاد رکھتا ہے کہ قانون کی نظر میں سب برابر ہیں اور ہر کسی کو انصاف پانے کا حق ہے۔ اور دلچسپ بات یہ بھی ہے ماخذ کے مطابق کہ یہ شمولیت صرف مقدمہ لانے تک نہیں تھی۔ کچھ روایات سے یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ غیر مسلموں کو ان معاملات میں گواہ کے طور پر بھی قبول کیا جاتا تھا جہاں ان کی گواہی متعلقہ ہو۔ اچھا، جی، یہ نظام پر اعتماد بنانے کے لیے بہت اہم قدم تھا۔ یہ پہلو تو واقعی قابل غور ہے۔ اچھا، اب اگلے نقطے پر آتے ہیں۔ مقدمہ نمبر 20 یہ سرکاری عہدیداروں، خاص طور پر قاضیوں اور والیوں یعنی گورنرز، ان کے اخلاقی معیارات سے متعلق ہے۔ کیا کہتا ہے ماخذ اس بارے میں؟ یہ ایک انتہائی اہم پہلو ہے۔ کتاب اس بات پر بہت زور دیتی ہے کہ انصاف کی فراہمی اور اچھی حکمرانی کے لیے عہدیداروں کا اپنا ذاتی کردار اور اخلاقی معیار وہ کلیدی حیثیت رکھتا تھا۔ ان کے لیے صرف قانون کا علم ہونا کافی نہیں تھا، تقوی، دیانتداری، غیر جانبداری اور ذاتی مفاد سے بالاتر ہو کر فیصلے کرنا یہ لازمی سمجھا جاتا تھا۔ اور اس معیار کو یقینی کیسے بناتے تھے؟ صرف نصیحت سے تو کام نہیں چلتا ہوگا نا؟ نہیں، صرف نصیحت نہیں تھی۔ ماخذ بتاتا ہے کہ تقریروں میں ہی اہلیت اور کردار کو بنیادی حیثیت دی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ احتساب کا ایک نظام تھا باقاعدہ۔ رشوت ستانی کی تو شدید ممانعت تھی۔ وہ مشہور حدیث ہے جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال کا حصہ ہے۔ ہاں، وہ لعنت والی؟ جی، اللہ کی لعنت ہے رشوت لینے والے اور دینے والے پر۔ یہ صرف کوئی مذہبی بات نہیں تھی، یہ ایک قانونی جرم تھا جس پر سزا ہو سکتی تھی۔ کتاب میں ایسے واقعات بھی ہیں جہاں کسی عہدیدار کے رویے پر شکایات آئیں تو ان کی باقاعدہ تحقیقات ہوئیں اور اگر الزام ثابت ہوا تو انہیں معزول تک کیا گیا۔ اچھا،
تو یہ صرف اونچی اخلاقی توقعات نہیں تھیں بلکہ ان پر عمل کروانے کا ایک نظام بھی تھا، چاہے وہ ابتدائی شکل میں ہی ہو۔ اس کا موازنہ اگر آج کے دور سے کریں تو اگر ہم اسے ذرا بڑے تناظر میں دیکھیں تو یہ آج کے جو عدالتی اور انتظامی اخلاقی ضابطے ہیں نا، جوڈیشل اور ایڈمنسٹریٹو کوڈز آف کنڈکٹ، یہ ان کی ایک ابتدائی لیکن بہت مضبوط شکل نظر آتی ہے۔ یہ اصول یقینی بناتا ہے کہ اختیارات کا استعمال عوام کی خدمت کے لیے ہو، ذاتی فائدے کے لیے نہیں۔ اور جب لوگ دیکھتے ہیں کہ انصاف کرنے والے اور انتظامیہ چلانے والے خود ایماندار ہیں تو پورے نظام پر ان کا اعتماد بڑھتا ہے۔ بالکل، اور یہی اعتماد تو قانون کے حکمرانی کی اصل بنیاد ہے۔ یہ بات تو 100% درست ہے۔ اچھا، جب عہدیداروں کے اخلاقی معیار اتنے بلند ہوں تو پھر منطقی طور پر اگلا قدم تو شفافیت کا ہونا چاہیے۔ کیا مقدمہ نمبر 21 اسی سے متعلق ہے؟ بالکل، مقدمہ نمبر 21 شفافیت اور عوامی رسائی پر ہی بات کرتا ہے۔ ماخذ کے مطابق عدالتی کارروائی اور فیصلوں کو خفیہ رکھنے کا کوئی رواج نہیں تھا، بلکہ انہیں جتنا ممکن ہو عوام کے سامنے لایا جاتا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہوتا تھا؟ کیا مطلب کھلے میدانوں میں عدالتیں لگتی تھیں یا کوئی اور طریقہ تھا؟ کتاب میں ذکر ملتا ہے کہ اکثر عدالتیں عوامی مقامات پر لگائی جاتی تھیں، جیسے مسجد کا صحن ہو گیا یا بازار کے قریب کوئی جگہ، تاکہ لوگ آسانی سے کارروائی دیکھ سکیں، سن سکیں۔ اچھا۔ اور فیصلے بھی عموماً اعلانیہ طور پر سنائے جاتے۔ مقصد یہ تھا کہ انصاف نہ صرف کیا جائے بلکہ ہوتا ہوا نظر بھی آئے۔ یہ چیز خود قاضی یا منصف پر بھی ایک اخلاقی دباؤ رکھتی تھی کہ وہ غیر جانبداری سے کام لے۔ آج کل ہم اوپن کورٹس اور حکومتی کاموں میں پبلک ٹرانسپیرنسی پر بہت زور دیتے ہیں۔ یہ تو لگتا ہے کہ اس اصول کی عملی شکل اس دور میں موجود تھی۔ یقیناً، یہ اصول آج کی عوامی شفافیت اور معلومات تک رسائی، رائٹ ٹو انفارمیشن، ان تصورات کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ جب کارروائی عوام کے سامنے ہوتی ہے نا، تو اس سے کئی فائدے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ افواہوں اور غلط فہمیوں کا راستہ بند ہوتا ہے۔ دوسرا، یہ عہدیداروں میں جواب دہی، اکاؤنٹیبلٹی کا احساس پیدا کرتا ہے۔ صحیح میں ہے، اس سے من مانی یا بددیانتی کا امکان کم ہو جاتا ہے۔ ماخذ یہ بھی اشارہ دیتا ہے کہ بعض اوقات عوام کی موجودگی میں ہونے والی سماعتیں جو تھیں وہ اضافی شواہد یا معلومات سامنے لانے کا باعث بھی بن جاتی تھیں۔ یہ شفافیت کا پہلو تو پھر فرد کے حقوق کے تحفظ سے بھی جڑتا ہوگا۔ اگر کارروائی کھلی ہے تو کسی کے ساتھ زیادتی کا امکان کم ہو جاتا ہے۔ کیا اگلا نقطہ اسی بارے میں ہے؟ جی ہاں، مقدمہ نمبر 22 براہ راست انفرادی حقوق اور ریاستی حدود سے متعلق ہے۔ اس کا مرکزی خیال یہ ہے کہ ریاست یا اس کے اہلکار کسی شہری پر بے جا الزام نہیں لگا سکتے اور نہ ہی انہیں منمانی سزا دے سکتے ہیں۔ فرد کو ریاست کے اختیارات کے غلط استعمال سے تحفظ دیا گیا تھا۔ اس کی کوئی خاص مثال جو ماخذ میں نمایاں کی گئی ہو، کوئی خاص اصول؟ سب سے نمایاں مثال وہ مشہور اصول ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا، البینہ علی المدعی والیمین علی من انکر، یعنی دعویٰ کرنے والے پر ثبوت پیش کرنے کی ذمہ داری ہے اور انکار کرنے والے پر قسم۔ اچھا۔ اس کا سادہ مطلب یہ ہے کہ جو الزام لگا رہا ہے اسے ٹھوس ثبوت لانے ہوں گے۔ صرف کسی پر الزام لگا دینا کافی نہیں ہے۔ جب تک جرم ثابت نہ ہو جائے ملزم کو بے گناہ سمجھا جائے گا۔ یہ تو بہت ہی بنیادی اور اہم اصول ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ محض شک کی بنیاد پر یا کسی کے کہہ دینے پر کسی کو سزا نہیں دی جا سکتی۔ یہ تو آج کے پریزمپشن آف انوسنس یعنی بے گناہی کا تصور اور ڈیو پروسیس یعنی منصفانہ قانونی کارروائی، ان تصورات سے بہت ملتا جلتا ہے۔ بالکل، یہ اصول فرد کو ریاست کی طاقت کے مقابلے میں ایک بنیادی تحفظ دیتا ہے۔ یہ یقینی بناتا ہے کہ ہر شخص کو اپنی صفائی پیش کرنے کا موقع ملے، اسے پتہ ہو کہ الزام کیا ہے، اور سزا صرف غیر جانبدارانہ تحقیقات اور ٹھوس ثبوتوں کی بنیاد پر ہی ہو۔ کتاب میں ایسے واقعات کا بھی حوالہ ہے جہاں کسی پر شبہ ظاہر کیا گیا لیکن ثبوت ناکافی تھے تو اسے بری کر دیا گیا۔ یہ اصول ریاست کو اپنی حدود میں رکھتا ہے اور شہریوں کے حقوق کی ضمانت دیتا ہے۔ یہ واقعی فرد کی آزادی اور اس کے وقار کے تحفظ کے لیے ایک مضبوط ڈھال ہے۔ اچھا، اب ہم آخری نقطے کی طرف آتے ہیں جو آج کی گفتگو میں شامل ہے۔ مقدمہ نمبر 23، شورا یعنی مشاورت بطور عدالتی عمل۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ عدالتی فیصلے بھی مشورے سے ہوتے تھے؟
ہمیشہ تو نہیں، لیکن ماخذ بتاتا ہے کہ جو پیچیدہ مقدمات ہوتے تھے یا کوئی نئے قسم کے معاملے آ جاتے تھے یا غیر معمولی نوعیت کے، ان میں اجتماعی دانش سے فائدہ اٹھانے کا رجحان تھا۔ اس کی سب سے بڑی مثال تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ وہ اہم معاملات میں، چاہے وہ انتظامی ہوں یا قانونی، اپنے صحابہ سے مشورہ کرتے تھے۔ قرآن میں بھی مشاورت کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے۔ تو عدالتی میدان میں یہ کیسے لاگو ہوتا تھا؟ کیا قاضی دوسرے علماء یا اہل رائے سے مشورہ کرتے تھے؟ جی ہاں، کتاب میں ایسے شواہد ملتے ہیں کہ قاضی حضرات مشکل قانونی نکات پر دوسرے فقہا اور اہل علم سے رائے لیتے تھے۔ بعض اوقات اگر معاملہ بہت ہی اہم ہوتا یا اس کے اثرات بہت وسیع ہوتے تو ایک سے زیادہ قاضی مل کر بھی غور و خوض کرتے تھے۔ اس عمل سے فیصلے کی حکمت اور اس کی قبولیت دونوں بڑھتی تھیں۔ یہاں جو چیز دلچسپ ہے وہ یہ کہ یہ اصول آج کے عدالتی نظام میں بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے۔ کس طرح؟ ذرا وضاحت کریں گی؟ مثال کے طور پر جو اعلیٰ عدالتوں میں ایک سے زیادہ ججوں پر مشتمل بینچز بنتے ہیں، وہ اسی اجتماعی غور و فکر کی عکاسی کرتے ہیں۔ اسی طرح اپیل کا جو نظام ہے، ایپلیٹ ریویو، وہ بھی ایک طرح سے فیصلے پر نظر ثانی اور اجتماعی دانش کے استعمال کا موقع دیتا ہے۔ مقصد یہی ہوتا ہے کہ ایک فرد کی ممکنہ خطا یا اس کی محدود نظر کے بجائے معاملے کو مختلف زاویوں سے پرکھا جائے تاکہ انصاف کے تقاضے بہتر طور پر پورے ہوں۔ یہ مشاورتی عمل غلطی کے امکان کو کم کرتا ہے اور فیصلے کے معیار کو بلند کرتا ہے۔ بہت خوب۔ تو اگر ہم ان پانچوں نکات کو یعنی مقدمات 19 سے 23 تک ایک ساتھ دیکھیں، انصاف تک سب کی رسائی، عہدیداروں کے لیے سخت اخلاقی ضابطے اور احتساب، کارروائی میں شفافیت، فرد کے بنیادی حقوق کا تحفظ بشمول منصفانہ ٹرائل اور اہم فیصلوں میں مشاورت کا اصول، تو یہ سب مل کر کیا تصویر بنا رہے ہیں؟ یہ ایک ایسے عدالتی اور قانونی نظام کی تصویر پیش کرتے ہیں جو حیرت انگیز طور پر جدید اصولوں پر قائم نظر آتا ہے۔ انصاف، مساوات، جوابدہی، شفافیت، حقوق کا احترام اور اجتماعی دانش، یہ وہ ستون ہیں جن پر یہ نظام کھڑا تھا۔ اور ماخذ یہ بھی واضح کرتا ہے کہ یہ صرف نظریاتی باتیں نہیں تھیں، بلکہ ان پر عملی طور پر عمل درآمد کرنے کی سنجیدہ کوشش کی جاتی تھی۔ اور جیسا کہ ماخذ میں شاید پہلے بھی اشارہ کیا گیا ہے، یہ نظام کسی حد تک انتظامیہ یا حکمران کے دباؤ سے آزاد بھی تھا اور تقرریاں میرٹ پر ہوتی تھیں۔ جی، کتاب ان پہلوؤں پر بھی روشنی ڈالتی ہے جن پر ہم شاید آئندہ گفتگو کر سکیں، لیکن ان 5 نکات سے ہی یہ واضح ہو جاتا ہے کہ عدلیہ کی آزادی اور میرٹ پر تقرریوں کے تصورات بھی اس نظام کا حصہ تھے جو انصاف کی فراہمی کے لیے ضروری ہیں۔ مجموعی طور پر دیکھیں تو یہ ایک مضبوط اور قابل تقلید ڈھانچہ نظر آتا ہے۔ اور سب سے اہم بات، جیسا کہ آپ نے شروع میں کہا تھا، یہ سب کچھ تاریخ کے کس دور میں ہو رہا تھا؟ یہی نقطہ اس سارے تجزیے کو مزید اہم بنا دیتا ہے۔ یہ اصول اور یہ نظام، جیسا کہ ظہیر احمد میر اپنی کتاب میں زور دے کر بیان کرتے ہیں، یورپ میں میگنا کارٹا یعنی 1215 یا آئینی حکومت اور قانون کی حکمرانی، رول آف لا کے باقاعدہ نظریات کے فروغ پانے سے کئی صدیاں پہلے 7ویں اور 8ویں صدی عیسوی میں نہ صرف موجود تھے بلکہ عملی طور پر نافذ بھی تھے۔ یہ تاریخ کا ایک ایسا باب ہے جس پر عموماً کم توجہ دی جاتی ہے۔ یہ واقعی ایک قابل غور پہلو ہے۔ تو یہ تھے مقدمات 19 سے 23 تک کے کلیدی نکات: شمولیت، اخلاقیات، شفافیت، حقوق اور مشاورت، انصاف اور قانون کی حکمرانی کی بنیادیں۔ آخر میں سامعین کے لیے ایک نقطہ غور و فکر کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ ابتدائی اسلامی ریاست میں مشاورت یعنی شورا کو فیصلہ سازی میں اہمیت دی جاتی تھی، خاص طور پر پیچیدہ معاملات میں۔ آج کے دور میں چاہے وہ عدالتی ادارے ہوں، انتظامی ہوں، پارلیمانی ہوں یا حتیٰ کہ کاروباری ادارے، اگر حقیقی اور بامعنی مشاورت کے اس اصول کو، یعنی محض رسمی کارروائی کے بجائے واقعی مختلف آراء کو سننے، پرکھنے اور اجتماعی دانش سے فائدہ اٹھانے کے عمل کو پوری سنجیدگی سے اپنا لیا جائے، تو ہمارے فیصلہ سازی کے عمل کے معیار اور ان فیصلوں سے پیدا ہونے والے نتائج پر کیا گہرے اور مثبت اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ یہ واقعی ایک اہم سوال ہے جس پر سوچ وچار کی ضرورت ہے۔ انہی خیالات کے ساتھ آج کی یہ گفتگو اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔
ہم نے ظہیر احمد میر کی کتاب پروفیٹک فاؤنڈیشنز آف جسٹس اینڈ رول آف لا کی روشنی میں انصاف اور قانون کی حکمرانی کے چند تاریخی لیکن ہمیشہ متعلق رہنے والے پہلوؤں کا جائزہ لیا۔ امید ہے اس سے کچھ نئی سوچ کے دروا ہوئے ہوں گے۔ یقیناً، اور جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا، اس کتاب میں انتظامیہ عمدگی اور حکومتی اخلاقیات سے متعلق بھی مزید دلچسپ نکات ہیں جن پر مستقبل میں بات ہو سکتی ہے۔ ضرور۔ سننے کا بہت شکریہ۔